پھر شیر خدا آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ کے مبارک کندھوں پر سوار ہوئے اور بت گرانا شروع کیے۔ اسی دوران آپ نے مولا علی سے فرمایا، علی کس حال میں ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، رسول اللہ میری نظروں سے تمام حجابات پردے اٹھا دیے گئے ہیں، گویا میرے سر عرش کے نزدیک ہے، اگر میں ہاتھ بڑھاؤں تو جہاں چاہوں پہنچ جاؤں اور جو چاہوں حاصل کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی آج 7واں ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اور کندھوں یعنی نیک اور شولڈرز کے حسن و جمال کے بارے میں سنیں گے۔ ایپیسوڈ میں جو بھی قرآنی آیات یا روایات بیان ہو رہی ہیں ان کے لنکس یا ان کے ریفرنسز آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک بہت ہی خوبصورت، حسین اور لینتھ میں درمیانی یعنی ایوریج تھی، نہ بہت زیادہ لمبی تھی نہ زیادہ چھوٹی تھی۔ اس کا وہ پارٹ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا تھا وہ بہت زیادہ چمکدار اور برائٹ تھا۔ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک چاندی کی طرح صاف و شفاف تھی۔ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت گردن والے تھے، جو نہ زیادہ طویل تھی نہ زیادہ چھوٹی۔ دھوپ یا ہوا میں گردن کا ظاہر ہونے والا حصہ چاندی کے اس سراہی جیسا لگتا تھا جس میں سونا ملایا گیا ہو اور اس میں چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی یعنی ریڈنس چمک رہی ہو۔ ناظرین، سراہی ایک قسم کا برتن ہوتا ہے جس میں پانی یا کوئی بھی شربت وغیرہ رکھا جا سکتا ہے، جیسے آج کل جگ وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے بارے میں مزید فرماتی ہیں، جس حصے کو کپڑے نے ڈھانپا ہوا ہوتا گردن کے، وہ ایسا لگتا گویا پس پردہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ عاشق رسول امام احمد رضا خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے حسن و جمال کو اپنی شاعری میں کچھ اس طرح ڈپک کرتے ہیں کہ تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، خم گردن حیال آسمان ذوالجلالی ہے۔ شان جلال حق کا مطلب اللہ کی جاہ و جلال کی شان، ٹپکنے سے مراد ہے قطرہ قطرہ گرنا۔ خم گردن حیالی یعنی پہلی رات کے چاند کی گردن کا بل اور جھکاؤ۔ ذوالجلالی کا مطلب ہے بزرگی والی۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا، جس کی قرآن نے گواہی دی ہے کہ میرا محبوب تم سے زیادہ حیا فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت اس کی بلندیوں کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ کی شرم و حیا سے جلال خدا کی شان ٹپک رہی ہے، اور آپ کی گردن مبارک کے جھکاؤ جو شرم و حیا اور جو عاجزی اور انکساری کی وجہ سے ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ جلال والے رب کے آسمان پر پہلی رات کا چاند چمک رہا ہے، جو کہ باریک اور کروڈ ہوتا ہے۔ ناظرین، کتنے پیارے اور بیوٹیفل وے میں امام احمد رضا خان اپنے پیارے آقا کی گردن مبارک کے حسن و جمال کو بیان فرما رہے ہیں۔ اپنے مشہور صلاۃ و سلام میں آپ فرماتے ہیں کہ جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام۔ شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر کہتے ہیں چینی کو، ندارت کا مطلب تازگی تری۔ جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اس شعر میں کہتے ہیں کہ نبی کریم کے گلے اس مبارک سے نکلنے والی پیاری آواز میں گویا دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہیں کہ آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر اچھی آواز رکھتے تھے۔ میرے آقا کے گلے مبارک کی تر و تازگی پر لاکھوں سلام ہوں۔ ناظرین، اگر بات کی جائے آپ کے مبارک کندھوں کے حسن و جمال کی، تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے دونوں کندھوں کے درمیان مناسب فاصلہ یعنی گیپ تھا۔ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ نہایت مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے رسول اللہ کے کندھوں کے جوڑ بھاری اور مضبوط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی ایک خاص کوالٹی تھی کہ جس طرح کھڑا ہونے کی صورت میں آپ تمام حاضرین پر بلند دکھائی دیتے تھے، اونچے دکھائی دیتے تھے، اسی طرح مجلس میں بیٹھنے کی صورت میں بھی آپ کے مبارک کندھے دوسروں سے بلند دکھائی دیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ لوگوں میں بیٹھے ہوتے تو آپ کے مبارک کندھے سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے مبارک کندھے دوسروں کے بیٹھنے والوں سے بلند نظر آتے۔ آقا کریم کے کندھوں کے حسن و جمال سے متعلق روایات کو اگر جمع کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مبارک کندھے نہایت خوبصورت، مضبوط اور فربا یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ دیور فل، دونوں کندھوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا، وہ قریب قریب نہیں تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو مزید اٹریکٹیو بناتے تھے۔ آپ کے مبارک کندھے آپ کی جلالت اور ہیبت اور قوت و توانائی کا ایک سمبل یعنی سائن تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کی خوبصورتی یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے کندھے سے کپڑا ہٹاتے تو وہ ایسے چمکدار نظر آتے جیسے چاندی کے بنے ہوئے ہوں۔ آپ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ وہ ایسے چمکدار نظر آتے جیسے چاندی کے ڈلے پگھلا کر کسی سانچے میں رکھے ہوئے ہوں، یعنی چاندی کے پیسز کسی شیپ میں بنا کر رکھے ہوئے ہوں۔ کتابوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کے مبارک کندھے اتنے حسین، اتنے بیوٹیفل تھے کہ ان کی زیارت کرنے والا شخص پکار اٹھتا کہ گویا یہ چاندی کے ڈلے ہیں، یعنی سلور سے اس کو بنایا گیا ہو، کریٹ کیا گیا ہو۔ بعض صحابہ کرام آپ کے مبارک کندھوں کے حسن اور نور کو چاندنی کے بجائے چاندی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ سوال کرنے والوں میں سے جو بھی آپ سے سوال کرتا آپ اسے عطا فرماتے۔ کبھی کبھی سوال کرنے والے آپ کو گھیر لیتے، بعض اعرابی آپ کے مبارک قمیص کو پکڑ لیتے۔ ایسی حالت میں کبھی آپ کے کندھے مبارک ظاہر ہوتے تو کیفیت یوں ہوتی کہ کندھے سفیدی کی وجہ سے یوں محسوس ہوتے ہیں جسے ہم چاند کو تک رہے ہیں۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ کتابوں میں ذکر ہے کہ فتح مکہ کے بعد پیارے آقا نے کعبے میں داخل ہو کر بت توڑ دیے۔ جو بت بلندی پر بنے ہوئے تھے انہیں توڑنے کے لیے آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر انہیں توڑ دو۔ مولا علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں تو میرے لیے یہ خوش نصیبی ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ پھر شیر خدا آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ کے مبارک کندھوں پر سوار ہوئے اور بت گرانا شروع کیے۔ اسی دوران آپ نے مولا علی سے فرمایا، علی کس حال میں ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، رسول اللہ، میری نظروں سے تمام حجابات پردے اٹھا دیے گئے ہیں، گویا میرے سر عرش کے نزدیک ہے، اگر میں ہاتھ بڑھاؤں تو جہاں چاہوں پہنچ جاؤں اور جو چاہوں حاصل کر لوں۔ پھر جب حضرت علی بت توڑ کر چھلانگ لگا کر نیچے آئے تو مسکرانے لگے۔ نبی کریم نے آپ سے مسکرانے کا ریزن پوچھا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اتنی اونچائی سے چھلانگ لگائی مگر چوٹ نہیں آئی۔ پیارے آقا نے فرمایا، اے علی، تجھے چوٹ کیسے لگتی؟ تجھے اوپر لے جانے والا میں تھا اور نیچے لانے والے جبریل امین تھے۔ ناظرین، یہ کمال ہمارے پیارے آقا کی مبارک کندھوں کا، جن پر مولا علی سوار ہوئے تو وہ عرش معلیٰ تک پہنچ گئے۔ ناظرین، نبی کریم کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان ایک گوشت کا ٹکڑا تھا جو بدن کے دوسرے پارٹ سے ابھرا ہوا تھا، اسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ یہ مہر نبوت کی علامات یعنی سائن میں سے تھی۔ اسے مہر نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ پرانی آسمانی کتابوں میں اس مہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری خالہ جان مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور آپ سے عرض کیا، رسول اللہ، میرا بھانجا بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرما دی۔ پھر وضو فرمایا تو میں نے آپ کے وضو سے بچا پانی پی لیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی، جو کبوتر یا اس کی مثل کسی پرندے کے انڈے جیسی تھی۔ یہ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر آئی کیسے تھی، اس بارے میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا بادل آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ آسمانوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر ایک دم میرے سامنے سے آپ غائب ہو گئے اور میں نے ایک اعلان کرنے والے کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ محمد کو مشرق و مغرب میں پھراؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، چرندوں، پرندوں کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت،
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت اور بہادری۔ اس روایت میں اور بھی انبیاء کرام کی صفات کا ذکر ہے، لمبی روایت ہے، میں شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے میں نہ ہو۔ اب میں نے آپ کا چہرہ مبارک کو دیکھا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں گرین ایمرلڈ یعنی زرمد کا تھالا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے بعد مجھے سونپ دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مہر نبوت کے لگنے کا۔ حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب ہو کر میری پشت ملو، یعنی میری بیک پر مساج کرو۔ میں نے پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیاں مہر نبوت کو بھی لگیں۔ ان کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کیسی تھی؟ فرمایا وہ کچھ بالوں کا مجموعہ یعنی گچھا تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر نبوت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ پشت انور پر ابھرا ہوا گوشت تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر گوشت کے ٹکڑے کی طرح مہر نبوت تھی، جس پر گوشت سے ہی لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، چونکہ مہر نبوت کے بارے میں روایات ڈیفرنٹ ہیں، جیسے کہ ہم نے سنا ایک روایت میں بالوں کے گچھے کی طرح کا ذکر آیا ہے، ایک میں سنا کہ ابھرا ہوا گوشت ہے، تو مختلف روایات ہیں اس میں۔ اس لیے بعض علماء کرام اس ڈفرنس کو اس طرح دور کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام تشبیہات ہیں، ایگزامپلز ہیں، اور ہر شخص نے اپنے ذہن اور سمجھ کے مطابق اسے ڈپک کیا ہے، تشبیہ دی ہے، لہٰذا مہر نبوت کو جس نے جیسا سمجھا، جیسا فیل کیا، اس کو ویسے ہی آگے بیان کیا۔ یہ بھی آتا ہے کہ مہر نبوت کی مقدار بھی کم زیادہ ہوتی رہتی تھی اور اس کا کلر بھی مختلف وقتوں میں مختلف ہوتا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مہر نبوت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز، ایک سیکرٹ تھا جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، اور وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ کئی احادیث سے کئی صحابہ کرام کا مہر نبوت کو چومنا بھی ثابت ہے۔ ایپیسوڈ کا اینڈ اس عشق و محبت بھرے شعر پر کرتے ہیں کہ حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کی پہلی لائن ہے کہ حجر اسود کعبہ جان و دل۔ اس کو سمجھیے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ اور طواف کا مرکز تو مسجد الحرام میں موجود کعبہ ہے، لیکن دل و جان اور ایمان بلکہ کعبے کا بھی قبلہ و کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ نماز اور طواف والے کعبے کے ساؤتھ ایسٹ کونے میں تو ایک جنتی پتھر حجر اسود لگا ہوا ہے، دل و جان کے کعبے کا حجر اسود کیا ہے؟ تو شاعر امام احمد رضا خان اس شعر میں گویا اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی جسم دل و جان کا کعبہ ہے، اور اس کعبے کا حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان موجود مہر نبوت ہے۔ اس پیاری اور مقدس مہر نبوت پر لاکھوں سلام ہوں۔ اس شعر پر ناظرین آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں کہ حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، انشاءاللہ کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے جس میں ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک اور سینہ مبارک پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ہمیں کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔